بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر اپنے عام توے کو نان اسٹک توے میں بدلنا ہے تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگوئیں، پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر توے پر اچھی طرح سے رگڑیں۔ آپ کا نان اسٹک توا تیار ہے۔ اگر بریانی کے چاول نیچے سے لگ جاتے ہیں تو دیگچی کی تلی میں تیل اور دہی کی تہہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو چاول نیچے سے نہیں لگیں گے۔ چاولوں کو ابالنا ہو یا اس میں سے پانی نکالنا ہو، اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں۔ چاول کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے الگ الگ ہو جائیں گے۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابالیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ ایک ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں ایک کھانے کا چمچ گھی شامل کر دیں۔ اس عمل سے پکنے والے چاول مزیدار ہوں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ چاول پکنے کے بعد کھلے کھلے اور نکھرے ہوں نظر آئیں تو چاول ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں لیموں نچوڑ دیں۔ سیب اس میں ڈال دیں۔ 1 منٹ بعد سیب نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں۔ سیب کالے نہیں ہوں گے۔ اگر کباب خستہ بنانے ہیں تو اس میں پکاتے وقت پیاز نہ ڈالیں بلکہ مسالے میں باریک کٹی ہوئی پیاز شامل کریں۔ اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ایک کھانے کا چمچ دہی ملا کر ٹکیاں بنائیں۔ کباب انتہائی مزیدار بنیں گے۔ کچھ خواتین جلد کی بے حد نازک یا حساس ہوتی ہے۔ کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں شدید جلن ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی ملے محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ استعمال سے پلاسٹک کے برتنوں برتنوں پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑے ٹب میں تیز گرم پانی لیں، اس میں برتنوں کے حساب سے کپڑے دھونے والا سوڈا ملائیں، برتن اس میں ڈالیں، 1 گھنٹے کے بعد دھوئیں، برتن جگمگا اٹھیں گے۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کے بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکال لیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تہہ لگانے کے بعد اوپر سے نیمبو یا سرکہ ڈال دیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں اور پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا داغ دھبے غائب ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے سے چیوئنگ چپک جائے تو روئی کی مدد سے یا مٹی کا تیل لگائیں، چیوئنگ اتر جائے گی۔ اسپرٹ لگانے سے بھی چیوئنگ کپڑوں سے اتر جاتی ہے۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑیں۔ لال کشمش 10 دانے ایک گلاس پانی میں ڈالیں رات کو اور صبح اسے کھا لیں۔ اس کا بچا ہوا پانی پی لیں، یہ 1 مہینے تک کریں، ہلکے غائب ہو جائیں گے۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ قالین کی صفائی کے لیے نیم گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ سوڈا ملا کر تنکوں والی جھاڑو سے کھڑے ہو کر صفائی کریں، قالین چمک اٹھے گی۔ قالین پر ویکیوم کرنے سے پہلے اس پر خشک بیکنگ سوڈا چھڑک دیں، اس سے قالین میں تازگی آ جائے گی۔ اگر قالین پہ کچھ گرنے سے اس کا رنگ خراب ہو گیا ہو تو 1 کھانے کا چمچ برتن دھونے کا محلول لیں یا آدھی پیالی سفید سرکہ اور آدھی پیالی نیم گرم پانی ملا لیں۔ ایک سفید چھوٹے تولیے کو محلول یا سرکے میں ڈبو کر دھبے پر رگڑیں، اگر دھبا نیا ہے تو 3-4 مرتبہ رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔